فاطمہ بنت اسد کا قبول اسلام جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کے پیغام کی وحی لوگوں تک پہنچنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، تو سب سے پہلے عورتوں میں ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی ایمان لے کر آئے۔ جب یہ حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جس نے حکم مانا سو مانا، جس نے انکار کیا سو کیا۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنی زندگی میں یہ دلگزار منظر بھی دیکھا کہ اپنے دل کے ٹکڑے حضرت بیٹے جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس کو الوداع کیا، جبکہ وہ دونوں قریش مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ گئے تھے، اور ان دونوں نے جب اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد تنگ آ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے مہاجرین کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ قریش ان دنوں ہر آدمی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس نے سرزمین حبشہ میں، جنہیں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا، یہاں تک کہ وہاں پر ان کے 3 بچے پیدا ہوئے، اور ان بچوں کی دادی سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کے قرب کی سعادت سے محروم رہیں۔ جدائی کا گھوٹ بھی انہوں نے پیا، اور ملاقات کی کوئی صورت بھی پیدا نہیں ہوئی، یعنی ان کے بیٹے چلے گئے ہیں، پوتے وہاں پر ہیں، بچے وہاں پر ہیں، اور دادی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ کی محبت کی خاطر، اپنے نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنا بڑا گھونٹ بھرا ہے جدائی کا اپنے بیٹے، بہو اور پوتوں کا۔ فاطمہ بنت اسد اور ان کے بچوں نے مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ سعادت ان کو حاصل ہے کہ اللہ کے کلمے اور دین کے سربلند کرنے کے لیے وہ پورے تن من سے مصروف عمل ہوئی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی ہے جب ان کے ہاں ان کے بیٹے حضرت علی بن ابی طالب نے بتایا کہ میری منگنی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو سیدہ فاطمہ بنت اسد روئے زمین پر سب سے بڑھ کر باسعادت خوش دامن ہونے کا مقام پر فائز ہو گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمدھن بن گئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمدھن بن گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے کے سسر بن گئے، یعنی حضرت علی کے سسر بن گئے۔ تو یہ روئے زمین کی سب سے باسعادت خوش دامن یعنی کہ ساس ہونے کے مقام پر فائز ہو گئیں۔